زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایود احدکم ان تکون لہ جنۃ من نخیل وعناب تجری من تحتہا الانہار لہ فیہا من کل الثمرات وأصابه الكبر وله ذرية ضعفاء فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه واعلموا أن الله غني حميد الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم المغفرة منه وفضلا والله واسع عليم يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وما يذكر إلا أولو الألباب اللهم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك من زانت به الوصول۔ انفاق کی بات چل رہی تھی کہ دولت کو بھی اپنا مال نہ سمجھے بلکہ اللہ کی دی ہوئی نعمت ہے اور اسے اس کے حکم کے مطابق خرچ کرے، یا مال و دولت کے علاوہ جو بھی خصوصیات کسی بندے کے پاس ہیں یا جو بھی نعمت اس کے پاس ہے، وہ طاقت ہے، اقتدار ہے، علم ہے، قوت بیان ہے، کوئی نعمت بھی جو ہے، یہ سب اللہ کا دیا ہوا رزق ہے، اللہ کی عطا کردہ نعمتیں ہیں، اور انہیں اللہ کی اطاعت اور بندوں کی بہتری کے لیے استعمال کیا جانا چاہیے۔ اس کی اللہ کریم نے مثالیں بھی دیں اور یہ بھی فرمایا کہ کسی کے ساتھ نیکی کر کے اس پر احسان نہیں جتایا جانا چاہیے، چونکہ نیکی اللہ کریم کی رضا کے لیے کی جاتی ہے، دوسرے کو ممنون کرنے کے لیے نہیں۔ اور اگر کوئی احسان جتائے یا کسی کے ساتھ بھلائی کرتا ہے تو اسے اپنا غلام سمجھ لے، تو اس کی مثال ایسے ہے جیسے فرمایا تم میں سے کوئی بھی یہ نہیں چاہے گا کہ اس نے زندگی بھر محنت کر کے ایک باغ لگایا ہو اور اس میں طرح طرح کے پودے اور پھل ہوں اور اس میں ہر جگہ اس نے پانی پہنچایا ہو اور وہ بڑا خوبصورت اور بہت پھل دینے والا باغ ہو اور ہر طرح کے پھلوں سے درخت لدے ہوئے ہوں، اور اس ساری محنت میں اس کی عمر لگ جائے، اس کی جوانی لگ جائے، اس کی توانائیاں صرف ہو جائیں، اصابہ الکبر اور وہ بوڑھا ہو جائے، اور اس کے اہل و عیال ہوں، بچے چھوٹے ہوں، تو کوئی ایسا بگولا آئے جس میں آگ ہو اور اس سارے باغ کو ویران کر کے رکھ دے، ایسا تو کوئی بھی نہیں چاہے گا۔ کوئی شخص یہ نہیں چاہے گا کہ زندگی بھر محنت کر کے اس نے بہت خوبصورت باغ لگایا، پھر دور دراز سے لا کر پودے اس میں لگائے، طرح طرح کے بیج اس میں کاشت کیے، پھر پانی پہنچایا، کیاریاں بنائی، ساری عمر محنت کرتا رہا، اس کی حفاظت کی، اور جب وہ پھل دینے پہ آیا اور اس سے آمدن آنے لگی اور وہ اپنی جوبن پہ پہنچا اور اس کی عمر اس میں لگ گئی اس کے بنانے میں، اور وہ خود بوڑھا ہو گیا، بچے چھوٹے ہیں، اور کوئی ایسا بگولا آئے کہ اس سارے باغ کو راکھ کر دے اور کچھ بھی نہ بچے،
اب اس میں نہ کام کرنے کی ہمت ہے دوبارہ، نہ وہ قوت ہے، نہ وہ وسائل دستیاب ہیں، تو فرمایا ایسا تو کوئی بھی نہیں چاہے گا۔ تو جو نیکی کر کے یا کسی کے ساتھ احسان کر کے یا اللہ کے کسی بندے کی بھلائی کر کے مدد کر کے اس پر احسان جتاتا ہے، تو خواہ وہ زندگی بھر یہ نیکی کرتا رہے اور اسے اپنا احسان سمجھتا رہے اور دوسرے پر احسان جتاتا رہے، تو اس کی مثال ایسی ہے جیسے اس نے باغ تو اچھا لگایا، لیکن جو اس نے اپنا احسان جتایا وہ ایک ایسا بگولا ہے کہ جس میں آگ ہے، اور جس نے ساری نیکی کو اور اس کے پھلوں سمیت جلا کر رکھ کر دیا، حالانکہ وہ ضرورت مند تھا۔ کذالک یبین اللہ لکم الآیات لعلکم تتفکرون، اللہ تمہارے لیے اس طرح سے مثالیں وضاحت کے ساتھ بیان فرماتا ہے تاکہ تم ان پر غور و فکر کرو۔ لعلکم تتفکرون، تم بیٹھ کر خود سوچو، اللہ نے تمہیں شعور دیا ہے، عقل دی ہے۔ قرآن حکیم انسانیت کے لیے کتاب ہدایت ہے، اور اس کا تقاضا یہ ہے کہ جو آیت کریمہ پڑھی جائے اس پر غور و فکر بھی کیا جائے اور اپنے آپ کو اس آئینے کے سامنے کھڑا کر کے دیکھا جائے۔ ہر آیت کریمہ ایک آئینہ ہے۔ قرآن کا اعجاز یہ ہے کہ اس کی کوئی ایک آیت لے کر آپ اس کی تفصیل میں جائیں تو پوری زندگی کا خاکہ اس میں نظر آ جاتا ہے۔ ہر آیت پوری زندگی کے سارے لوازمات کو زیر بحث لے آتی ہے۔ شرط یہ ہے کہ اس پہ آدمی غور و فکر کرے اور اسے بیٹھے سمجھنے کی کوشش کرے اور اس پہ سوچے۔ قرآن حکیم کے ساتھ ہمارا ایک تعلق اس طرح سے ہے کہ ہم کوشش کرتے ہیں تلاوت کی جائے، زیادہ سے زیادہ کی جائے، دوسرے لوگوں کو بلا کر قرآن کریم کے ختم کروائے جائیں، راتوں کو پڑھا جائے، دن کو پڑھا جائے، لیکن ہم سمجھنے کے لیے کم ہی پڑھتے ہیں۔ سب سے افسوسناک پہلو جو ہے وہ یہ ہے کہ قرآن حکیم کو سمجھنے کے لیے بہت کم پڑھا جاتا ہے، اور سمجھنے میں ایک بنیادی بات ضروری ہے۔ مجھے اکثر اتفاق ہوتا ہے ٹیلی ویژن پر قرآن کریم کی تشریح سننے کی، تو دیکھنے میں یہ آیا ہے کہ لوگ عربی لغت اور معنی گھڑ کر اور صرف و نحو کو درمیان میں لا کر تو اپنی مرضی کے معنی پہنانے کی کوشش کرتے ہیں۔ ابھی اگلے روز ٹیلی ویژن پر ہمارے ایک مشہور دانشور اور بڑے مشہور عالم فرما رہے تھے، کسی ایک وہ صورت ٹیلی ویژن والے ایسے بناتے ہیں جیسے 10-12 سامعین بیٹھے اور وہ سنا رہے ہیں، تو سامعین میں سے کسی نے سوال کر دیا کہ یہ آیہ کریمہ کا مفہوم آج کے عہد میں کیا ہے؟ تو انہوں نے بڑا سادہ سا جواب دیا، یہ آیہ کریمہ اس زمانے کے لیے تھی، تو آج اس کا اگر اس طرح سے سمجھا یا کیا جائے تو پھر تو کسی حکم کو بھی اور کسی آیت کو بھی آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ تو اس زمانے کے لیے تھی، آج تو اس کی ضرورت نہیں ہے۔ آج تو یہی بات تو غلام محمد پرویز نے کہی تھی کہ اس عہد میں جو قرآن کا مطلب سمجھا گیا اور جس طرح عمل کیا گیا وہ اس عہد کے لیے تھا، اور آج کے عہد کے لیے ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے ضرورت کے مطابق اسے سمجھنے کی کوشش کریں۔ تو یہ بات یاد رکھیے کہ قرآن حکیم کو صرف پہنچانا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا منصب جلیلہ نہیں ہے کہ آپ نے وحی سنی اور مخلوق تک قرآن پہنچا دیا، نہیں، بلکہ قرآن سے مراد کیا ہے، قرآن کی کس آیت سے، اور وہ حکم کیا ہے اور اس کا تقاضا کیا ہے، مفاہیم قرآن پہنچانا بھی نبوت ہی کی ذمہ داری ہے۔ خود قرآن حکیم میں ارشاد ہے لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگوں کو یہ سمجھائیں کہ جو ان پر نازل کیا گیا ہے اس کا تقاضا کیا ہے، وہ کیا چاہتا ہے ان سے، اس پر عمل کیسے ہوگا۔ یہ
مفاہیم اور معانی جو ہیں یہ بھی وہ معتبر ہیں جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھائے اور متعین فرمائے، اور جو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے سمجھے۔ اور پھر صحابہ کرام کی جماعت وہ مقدس جماعت ہے جس نے قرآن حکیم حضور کی زبان حق ترجمان سے سنا، سمجھا، اس کے معنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سمجھے، اور پھر ان پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے عمل کیا اور اس کی سند پائی کہ تم نے صحیح سمجھا اور تم نے اس پر صحیح عمل کیا۔ لہذا قرآن حکیم کا وہی معنی معتبر ہوگا جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ثابت ہو اور جو صحابہ کے عمل سے ثابت ہو کہ صحابہ نے سنا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے عمل کیا اور آپ نے اس عمل کی تصدیق فرمائی، وہ معنی قرآن کا قیامت تک معتبر ہو۔ ورنہ عربی تو کثیر المطالب زبان ہے، بعض اوقات ایسے ایسے الفاظ ہیں عربی میں جن کے 200 تک معنی ہیں، بعض اوقات ایک لفظ عربی کا متضاد معنی دیتا ہے، اس کے دو معنی ایک دوسرے کی ضد ہوتے ہیں، جیسے مولا کا معنی آزاد کردہ غلام بھی اور مولا کا معنی مالک بھی ہے۔ اب مالک ہونا اور غلام ہونا کتنا فاصلہ ہے، تو دونوں کے لیے لفظ جو استعمال ہوتا ہے وہ مولا ہے۔ ہم آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے سیدنا و مولانا استعمال کرتے ہیں، ہمارے سید، ہمارے سردار اور ہمارے مولا، تو مولا بمعنی آقا بھی آتا ہے اور مولا بمعنی آزاد کردہ غلام بھی آتا ہے۔ اب جہاں یہ قرآن حکیم میں استعمال ہوگا تو کون بتائے گا کہ یہ کس معنی میں استعمال ہوا ہے؟ یہ بتانا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا منصب جلیلہ ہے۔ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ عَلَيْهِمْ، کہ آپ لوگوں کو سمجھائیں ان کی طرف کیا نازل ہوا ہے، اس کا تقاضا کیا ہے۔ ایک بات تو قرآن حکیم میں یہ حتمی ہے کہ اس انداز سے سمجھا جائے جو معنی حضور نے سمجھائے اور صحابہ کرام نے سمجھے۔ یہ بات اکثر ملتی ہے، عرب بہت بڑے صاحب زبان تھے اور اتنے صاحب زبان تھے کہ عرب کے علاوہ باقی دنیا کو وہ عجم کہتے تھے۔ عجم کا معنی ہوتا ہے بے زبان لوگ، گنگے لوگ، عجمی گنگے، کہ باقی دنیا کے پاس زبان جیسے نہیں ہے۔ اور عربوں میں اللہ کریم نے وہ فہم و شعور بخشا تھا کہ کنیزیں اور غلام بھی چیز اٹھانے دینے کھانے پینے کی بات بھی کرنی ہوتی تو اس بات پہ بھی شعر کہہ دیتی تھی، جو آج تک بھی اوراق کی زینت ہیں اور آج تک بھی فن شاعری میں رہنمائی کرتے۔ لیکن جب قرآن حکیم کی بات آتی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کوئی آیہ کریمہ تلاوت فرماتے کہ یہ وہی نازل ہوئی ہے، تو اکابر صحابہ پہ بھی حضور نے کئی دفعہ سوال کیا کہ کیا سمجھے ہو تم، اس سے کیا مراد ہے؟ ساری زبان دانی کے باوجود سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے حضرات نے یہ عرض کی، اللہ و رسولہ عالم، اللہ بہتر جانتا ہے یا اللہ کا رسول جانتا ہے۔ ہم نے آیہ کریمہ سن لی لیکن اس سے مراد کیا ہے یہ اللہ جانتا ہے یا اللہ کا حبیب، آپ بتائیں گے تو سمجھ آئے گی۔ تو جب ان ہستیوں نے اپنی طرف سے معنی گھڑنے کی کوشش نہیں کی تو پھر دوسرا کون ہے جو اپنی طرف سے معنی گھڑے؟ یا یہ کہہ دے کہ یہ آج اس آیت کی ضرورت نہیں ہے، میاں یہ قرآن حکیم قیامت تک کے لیے کتاب ہدایت ہے، اور یہ الگ بات ہے کہ بعض احکام تبدیل ہوئے۔ قرآن میں دو طرح کی چیزیں ہیں، ایک چیز خبر سے تعلق رکھتی ہے اور ایک چیز حکم سے۔ خبر کبھی تبدیل نہیں ہوتی، خبر ہمیشہ ایک ہی سچی ہوتی ہے۔ اگر ایک خبر دی گئی اور اس کے بعد دوسری خبر دی گئی تو دونوں میں سے ایک سچی ہوگی ایک جھوٹی ہوگی۔ الوہیت باری بھی خبر ہے، نبی کی نبوت بھی خبر ہے، فرشتوں کا وجود خبر ہے، آخرت خبر ہے، ایمانیات سارے خبر سے تعلق رکھتے ہیں۔ تو لا الہ الا اللہ یہ وہ کلمہ ہے جو آدم علیہ السلام نے بھی
پڑھا اور پڑھایا۔ لا الہ الا اللہ وہی کلمہ ہے جو محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھا اور پڑھایا۔ اپنے زمانے میں ان رسولوں نے جنہیں یہ منصب جلیلہ عطا ہوا، انہوں نے اپنی نبوت کا اعلان فرمایا، لا الہ الا اللہ، آدم و صفی اللہ، ابراہیم و خلیل اللہ، اسماعیل و ذبی اللہ، موسیٰ کلیم اللہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اس زمانے میں وہ نبی تھے، اپنے زمانے میں حضور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم ساری کائنات کے لیے نبی مبعوث ہوئے۔ خبر تبدیل نہیں ہوتی، لا الہ الا اللہ خبر تھی، تبدیل نہیں ہوئی۔ آخرت خبر ہے، اس کا عقیدہ تبدیل نہیں ہوا۔ فرشتوں کا وجود خبر ہے، تبدیل نہیں ہوا۔ رہے احکام تو پہلی شریعتوں میں مختلف تھے، وہ شریعتیں مخصوص لوگوں کے لیے، مخصوص ملکوں کے لیے تھیں، پھر وہ منسوخ ہو گئیں، دوسرے لوگوں کے لیے آئی، اس میں احکام مختلف تھے۔ چونکہ احکام حکم ایک وقت میں ایک درست ہے، دوسرے وقت میں دوسرا درست، ضرورت کے مطابق احکام بدلتے رہتے ہیں، حتیٰ کہ آخری امت میں جو شریعت آئی اس میں اس کے اپنے احکام ہیں۔ ضروری نہیں کہ وہ سارے احکام پہلی شریعتوں میں موجود ہوں، اور یہ بھی ضروری نہیں کہ ان سب کو کاٹ دیا جائے۔ ایسے احکام بھی ہیں جو پہلے بھی موجود تھے۔ بنیادی اور اصولی طور پر احکام وہی ہیں، لیکن آگے ان کی تفصیلات میں بھی فرق ہے۔ جیسے رمضان اللہ کریم فرماتا ہے ہر امت پر فرض ہوا، لیکن ان کے روزوں کی حدود و قیود اپنی تھی۔ رمضان ہم پر بھی فرض ہے، ہماری حدود و قیود اپنی ہے، تفصیل جو ہے وہ مختلف ہے۔ تو احکام میں یہ ہو سکتا ہے۔ قرآن حکیم میں کچھ آیات ایسی ہیں جن کے احکام منسوخ ہو گئے، تلاوت باقی ہے، لیکن ان کی علماء حق نے تعیین کر دی ہے۔ کچھ آیات ایسی ہیں جن کا حکم باقی ہے، تلاوت منسوخ ہو گئی، اس کی بھی تعیین علماء حق نے اور صحابہ کرام نے کر دی۔ اب کوئی آیت ایسی نہیں ہے جس کے بارے کوئی ابہام ہو اور کسی الف بے جیم کو اس کے بارے فیصلہ کرنا ہو، لہذا معنی وہی معتبر ہوں گے جو آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھائے، صحابہ کرام نے سمجھے، حضور کے سامنے ان پر عمل کیا اور حضور نے اس کی تصدیق فرمائی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ دوسری بات جو قرآن حکیم کی تلاوت میں پیش نظر رہنی چاہیے، وہ سب سے ضروری اور سب سے اہم بات ہے، اور جسے کوئی بھی جس کا خیال نہیں کرتا، بہت کم خوش نصیب ہیں جو اس کی طرف توجہ کرتے ہیں، وہ یہ ہے کہ قرآن حکیم کو جب پڑھیں تو اس نظر سے پڑھیں کہ یہ اللہ کریم کا حکم ہے اور میرے لیے ہے۔ اللہ کریم ارشاد فرما رہا ہے، کلام فرما رہا ہے، اور میں مخاطب ہوں اور میرے ساتھ بات ہو رہی ہے۔ اب جو ہم نے یہ مثال پڑھی تو ہم اسے دوسروں پر منطبق نہ کرتے پھریں، اپنے آپ پر منطبق کریں کہ اللہ کریم مجھے کہہ رہا ہے کہ اگر تم زندگی بھر ایک باغ لگاتے رہو اور بوڑھے ہو جاؤ اور تمہارے بچے کم عمر ہوں اور وہ باغ بڑا پربہار ہو اور پھلوں سے لدا ہوا اور کوئی ایسا بگولا ہے جو اسے جلا کر راکھ کر دے، تو تمہارا کیا حال ہوگا؟ یہی حال اس شخص کا ہوگا جو زندگی بھر اللہ کے نام پر قوتیں صرف کرتا رہا، لیکن ہر کام کرنے کے بعد لوگوں پہ احسان کرتا رہا، میں نے تمہارے ساتھ یہ بھلائی کی، لہذا تمہیں میری اطاعت، میری بات ماننی چاہیے، اب تمہیں میرا غلام رہنا چاہیے۔ تو جب اپنے احسان لوگوں پر جتاتا رہا تو وہ نیکی تو لوگوں کے لیے کی، اللہ کے لیے کیا کیا؟ تو جب آنکھ بند ہو تو بات پتہ چلے کہ میں زندگی بھر جو دولت بانٹتا رہا، زندگی بھر جو تقریریں کرتا رہا، زندگی بھر جو کتابیں لکھتا رہا، زندگی بھر جو اپنی طرف سے انصاف کرتا رہا، یہ جو کچھ میرے بس میں تھا وہ کرتا رہا، لیکن پتہ چلا آنکھ بند ہوئی تو اللہ کریم کے ہاں پہنچے تو پتہ چلا کہ میرے لیے تو تم نے کچھ نہیں کیا، لوگوں پر احسان کرتے رہے اور ان سے اپنی بڑائی منواتے رہے، تو پھر کیا ہوگا؟ تو جو بھی آئے کریمہ آئے اس سے یہ سمجھا جائے کہ قرآن مجھے مخاطب کر کے بات کر رہا ہے۔ دوسری بات، بہت خوبصورت بات، یا ایھا الذین آمنوا انفقوا من طیبات ما کسبتم۔ ہم جو کچھ جمع کرتے ہیں
ہمارے پاس دولت ہے، مال ہے، گھر ہے، زمین ہے، ہمارے پاس علم ہے، ہم بات کرتے ہیں، ہم تبلیغ کرتے ہیں، ہم کتابیں لکھتے ہیں، ہمارے پاس طاقت ہے، ہم جج ہیں، مجسٹریٹ ہیں، ہم ملک کے وزیر اعظم ہیں، صدر ہیں، تو جو کام بھی ہم کرتے ہیں اپنے لیے جب ہم کرتے ہیں، حکمران کرتے ہیں، جب کسی حکمران کو جانا ہوتا ہے تو سارے راستے بند ہو جاتے ہیں، ٹریفک بند ہو جاتی ہے. جب عام آدمی کو گزرنا ہوتا ہے تو اسے کچلتی ہوئی ٹریفک گزر جاتی ہے. یعنی دونوں طریقے ہیں نا. اپنے کھانے کے لیے ہم نفیس کھانا بنواتے ہیں، کوئی اللہ کے نام پر مانگنے کے لیے آ جاتا ہے تو کوئی بچا کھچا یا باسی یا گلا سڑا پڑا ہوتا ہے وہ اٹھا کے دے دیتے ہیں. اپنے پہننے کے لیے بہترین لباس بناتے ہیں، اور کوئی اللہ کے نام پہ دینا پڑتا ہے تو ہم نے اس میں بھی دیکھا، جو یہ کشمیر میں زلزلہ اور اس میں چیزیں جمع ہوتی رہیں تو جہاں بہت سی نئی چیزیں تھیں وہاں بے شمار ایسی بھی تھیں جو ناقابل استعمال تھیں، پرانے جوتے، پھٹے ہوئے کپڑے، بیکار چیزیں بھی تھیں. اللہ کریم فرماتے ہیں کہ جب تم اپنے لیے اچھا چاہتے ہو تو جو اللہ کے نام پہ خرچ کرتے ہو وہ تمہارے جو اپنے لیے کرتے ہو اس سے اچھا ہونا چاہیے. یا الذین آمنوا، یہاں عام انسانیت کو خطاب نہیں فرمایا، یہاں ان لوگوں کو خطاب فرمایا جو اس کے بندے ہیں، جو اس پر ایمان رکھتے ہیں، جو اس کے نبی کے دامان شفقت سے وابستہ ہیں. فرمایا تمہارا جب ایمان ہے مجھ پر، میرے محبوب پر، میری کتاب پر، اور تم مجھے اپنا خالق، مالک اور رازق یقین کے ساتھ مانتے ہو، تو پھر جو میرے لیے دیتے ہو کیا وہ اس سے بہتر ہوتا ہے جو اپنے لیے استعمال کرتے ہو؟ ہم شاید روزانہ صبح دال ساگ کھا کے گزارا کر لیتے ہوں گے، لیکن اپنے سے اچھا کوئی مہمان آ جائے تو ہم یقیناً اہتمام کریں گے کہ بھئی یہ دال ساگ کی بجائے اس کے لیے ہم اپنے سے بہتر کریں. تو فرمایا جب میرے نام پہ دیتے ہو، جو بھی دیتے ہو، اور فرمایا مومنین سے یا ایھا الذین آمنوا، آپ اندازہ کریں کسی عاشق کا جو محبت میں پاگل ہو رہا ہو، محبوب کی ایک جھلک دیکھنے کے لیے ترس رہا ہو، محبوب کی آواز سننے کو اس کے کان ترس گئے ہوں، اور پھر وہ کسی جروکے کے پاس پہنچے اور اس کا محبوب اسے آواز دے کر کہے، اس کی کیفیت کیا ہوگی؟ یہاں جب یہاں الذین آمنوا کہا جاتا ہے تو منظر ایسا بن جاتا ہے کہ مومن طالب حق ہے، وصل الہی کا متلاشی ہے، اللہ کے جمال کو پانے کے لیے بے تاب و بے قرار ہے، وہ جان دے سکتا ہے اس کے لیے، وہ سارا گھر لٹوا سکتا ہے، اس کے پاس جو کچھ ہے وہ نچھاور کر سکتا ہے، اسے جمال الہی کی جھلک نصیب ہو جائے، اسے اللہ جل شانہ کی رضا نصیب ہو جائے، قرب الہی نصیب ہو جائے، پھر جب وہی محبوب اسے خود آواز دے کہ وہ میرے دیوانے ہو، میرے چاہنے والے، جو میرے لیے بھیج رہا ہے وہ اس سے تو اچھا ہونا چاہیے جو تو خود استعمال کر رہا ہے. کتنے مزے کی بات ہے. یہاں یہ اناس نہیں فرمایا، سارے لوگوں سے بات نہیں کی، نہ ماننے والوں سے بات نہیں کی، یہاں ان سے بات کی ہے جو اس کے جمال کے طالب ہیں، جو اس کے قرب کے وصال کے طالب ہیں، جو اس کے عاشق ہیں، جو اس کے نام پہ جان لٹا سکتے ہیں. ان سے بات کر رہا ہے کہ اے میرے چاہنے والو، جو میرے نام پہ دیتے ہو وہ اس سے تو بہتر ہونا چاہیے جو تم خود استعمال کرتے ہو. ہم اپنی ساری زندگی میں دیکھیں تو میرے خیال میں ہمیں سوائے شرمندگی کے کچھ حاصل نہیں. ہمارے گاؤں کا ایک غریب آدمی تھا، قوم کا میراثی تھا، اور اسے بھی
جنگ عظیم میں جب جبری بھرتی اس میں پکڑ کر لے گئے تو بیچارہ ایک ٹانگ کٹوا کے آ گیا، پہلے بھی منگتا تھا، پھر ایک ٹانگ بھی کٹ گئی، تو وہ گاؤں میں بیٹھا رہتا چوپال پر، لوگ کچھ دے دیتے، اس پر اس کا گزارا ہوتا تھا، تو باتیں بڑے مزے کی کرتا تھا اور گھڑتا رہتا تھا اپنے پلے سے۔ تو ایک بات اس نے بڑے مزے کی گھڑی، بڑی مشہور تھی، وہ کہنے لگا کہ جی موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی کہ بارے الہ تیری اتنی مخلوق پل رہی ہے، بے حد و بے حساب مخلوق ہے، اور ان کی بے پناہ ضروریات ہیں، اور سب کی ضرورتیں پوری ہو رہی ہیں، ہر ایک کو دانا پانی بھی مل رہا ہے، لباس بھی مل رہا ہے، گھر بھی مل رہا ہے، اولاد بھی ہو، تو کتنا بڑا خزانہ ہے تیرا۔ تو انہوں نے دعا کی کہ اللہ مجھے اپنا خزانہ دکھا۔ یہ اس کی گھڑی ہوئی بات ہے، لیکن بات مزے کی ہے۔ تو وہ کہتا تھا اللہ کریم نے فرمایا بھئی موسیٰ میرے کام میں جانوں، تو دیکھ کر کیا کرے گا؟ تو انہوں نے اصرار کیا کہ نہیں بار الہ مجھے اپنا خزانہ دکھا۔ تو اللہ نے کہا اچھا تمہارا اصرار ہے تو میں پردہ ہٹا دیتا ہوں، تو دیکھ لو۔ تو جب موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا تو اس میں پرانے سکے، ٹوٹے ہوئے جوتے اور پھٹے ہوئے کپڑے اور سڑی ہوئی روٹیاں تو انبار لگے ہوئے تھے۔ تو انہوں نے اس کی بار الہ یہ کیسا خزانہ ہے اور اس سے کیسے مخلوق پل رہی ہے؟ تو فرمایا ساری کائنات میری اپنی ہے، سب میرا خزانہ ہے، میں خالق ہوں، مالک ہوں۔ تو نے کہا اپنا تو میرا اپنا تو وہ ہے جو میرے بندے میرے نام پہ دیتے ہیں، وہ میں الگ رکھتا رہتا ہوں۔ تو بیچارہ تو چونکہ گداگر تھا اور اسے روز سابقہ رہتا تھا ان چیزوں سے، تو اس نے خوبصورت مثال گھڑی۔ ہوتا یہی ہے کہ ہم اگر اپنی زندگی اور اپنے حالات پہ پیچھے نظر لے جائیں تو آج تک ہم نے اللہ کی راہ میں کتنا صرف کیا، کیسا صرف کیا۔ تو میں نہیں سمجھتا کہ کبھی کسی نے یہ کوشش کی ہو کہ جو میں پہنتا ہوں اس سے بہتر اللہ کے نام پہ دے دوں، جو میں کھاتا ہوں اس سے بہتر اللہ کی راہ میں کسی کو کھلا۔ کوئی دنیا دار بڑا آ جائے تو اپنے سے بہتر کھلا دیتے ہیں ہم، اللہ کے نام پہ بہت مشکل ہے۔ تو وہ بڑے پیار سے فرما رہا ہے کہ تم تو میرے چاہنے والے ہو، تم تو میرے طالب ہو، تمہارا دعویٰ تو عشق کا ہے، تم تو قیامت کا انتظار کر رہے ہو کہ وہاں میرا دیدار ہوگا۔ دنیا قیامت کے نام سے لرزاں و ترساں ہے، دنیا حشر کے نام سے کانپ رہی ہے، اور تم کلمہ گو اور تم جو مومن ہو تم قیامت کا انتظار کر رہے ہو کہ وہاں دیدار باری ہوگا۔ کب ہوگی قیامت؟ یعنی جس عرصے معاشر سے ساری دنیا گھبرا رہی ہے تم اس کے طالب ہو، اس لیے کہ تمہیں تو وہاں دیدار باری ہو، تم تو جمال باری کو دیکھو گے، تم اس کے لیے تڑپ رہے ہو، تم قیامت سے گزرنے کے لیے تیار ہو۔ تو پھر جو میرے نام پہ ایفرٹ کرتے ہو، کوشش کرتے ہو، مال خرچ کرتے ہو، کپڑا دیتے ہو، جوتا دے، کوئی چیز، یا الذین آمنوا انفقوا من طیبات ما کسبتم، جو کچھ کماتے ہو اس میں سے خوبصورت چیز میرے نام پہ، جو کچھ تمہارے پاس ہے اس میں سے بہتر چیز، اپنے سے بہتر میرے نام پہ دیا کرو۔ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُم مِّنَ الْأَرْضِ، جو کچھ تم کماتے ہو یا جو کچھ ہم تمہیں زمین سے پیداوار یا خزانے یا فصل دیتے ہیں تو بہتر اور اچھی چیز میرے نام پہ دیا کرو۔ یہ نہ ہو کہ زمین سے عشر دینا ہے تو جس طرف سے خراب گندم آئے وہ عشر میں دے دو، اور جو اچھے دانے آئے وہ غلہ آئے وہ گھر پہ بھیج دو، جو پھٹا ہوا کپڑا ہے وہ اللہ کی راہ میں دے دو، اور جو اچھا ہے وہ خود۔ فرمایا نہیں، تم تو میرے چاہنے والے ہو اور جو میرے لیے بھیجو گے، بندے کو چھوڑ دو جسے دے رہے، تم بندے کو تو نہیں دے رہے۔ یہ تو منع کر دیا کہ بندے پریشان نہ کرو، میں تمہیں دے رہا ہوں، تم مجھے دے رہے ہو، بندے پر تمہارا کوئی احسان نہیں ہے۔ تو میرے لیے کم از کم طیبات ما، بہترین چیز، طیب چیز، اچھی چیز میری راہ میں خرچ کیا کرو۔ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ، اور خراب اور گلی سڑی اور گندی اور بیکار چیزوں کو اس میں نہ ملایا کرو، ناکارہ چیزیں اس میں مت ملایا کرو کہ اسے دینا تو چاہتے ہو، لینا نہیں چاہتے۔
خود تمہیں بھوک لگے تو کوئی جلی ہوئی روٹی دے تو لینا نہیں چاہتے، گھر والے ہی اگر باسی سالن دیں تو ناراض ہو جاتے ہو، تو اللہ کے راہ میں دیتے وقت باسی کیوں دیتے ہو؟ ایسا لباس جو کوئی تمہیں دے تو تمہیں پہننے میں عار محسوس ہو، تو پھر اسے اللہ کی راہ میں دینے کا کیا حاصل؟ یعنی جو چیز تم اپنے لیے پسند نہیں کرتے ہو، میری راہ میں خرچ کرنے کے لیے ایسی چیزیں نہ کرو، ایسے کام نہ کرو، ایسی کوششیں نہ کرو۔ ایک کوشش کرتے ہو اپنی ذات کے لیے، جس محنت سے کرتے ہو، اگر اللہ کے لیے کسی کی مدد کرنی ہے تو اس کے لیے اس سے زیادہ کوشش کرو، اس سے اپنے سے زیادہ، اپنے سے بہتر کوشش کرو۔ الا ان تغمضوا فیہ واعلموا ان اللہ غنی حمید، اور یہ بات ذہن نشین رہے، اللہ تمہارا محتاج نہیں، اسے تمہاری دی ہوئی چیزوں کی ضرورت نہیں ہے، نہ اس کی مخلوق تمہاری محتاج ہے۔ وہ ایسا قادر ہے کہ ایک وقت میں ایک شخص زکوٰۃ کا مستحق ہوتا ہے اور چند روز بعد ہم دیکھتے ہیں وہ ملک پر حکمران ہوتا ہے۔ ایک شخص ایک وقت میں قید خانے میں ہے، قیدی پہ زکوٰۃ لگ سکتی ہے، دوسرے وقت میں دیکھتے ہیں کہ اسے قید خانے سے نکال کر تخت سلطنت پہ بٹھا دیا۔ ایک لمحے میں ایک شخص تخت سلطنت پہ ہوتا ہے اور دوسرے لمحے ہم دیکھتے ہیں پھانسی پہ جھول رہا ہوتا ہے۔ وہ قادر ہے، وہ پل بھر میں جو چاہے کر سکتا ہے، مخلوق اس کی ہے، کس کے ساتھ کیا کرنا ہے یہ معاملہ اس کا ہے۔ جو تم اس کے نام پہ کرتے ہو، تم مخلوق سے لین دین نہیں کرتے، تم اللہ سے لین دین کرتے ہو۔ اگر کوشش کرتے ہو تو بہتر کرو، پیسہ خرچ کرتے ہو تو بہتر انداز سے اور پیار سے اور شفقت سے اور حلال اور طیب دو، بہترین چیز دو اللہ کے نام پر، اور یہ جان رکھو محتاج تم ہو، وہ نہیں ہے۔ یہ تو اس کا کرم ہے کہ جو کچھ بھی تمہارے پاس ہے اسی کا دیا ہوا ہے، اور اس میں سے اس کے نام پہ کچھ دیتے ہو تو اس پہ پھر وہ تم پہ رحم فرماتا ہے، حالانکہ تم نے پلے سے کچھ نہیں دیا۔ اگر جان بھی کوئی دے دے تو جان دے دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا۔ اور پھر ایسی چیز تو بالکل اللہ کے نام پر نہ دو جو تمہیں لینی پڑے تو تم لینا پسند نہ کرو۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ، اور یہ بات ذہن میں رکھو، اللہ غنی بھی ہے اور وہ تمام تعریفوں، تمام خوبیوں کا مالک ہے، حمید ہے، اس کی ذات، ہر کمال اسی کی ذات کا ہے۔ الشیطان یعدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء، شیطان کے طریقے واردات دو ہیں۔ ایک تو اگر اللہ کے نام پہ خرچ کرنے لگو تو وہ تمہیں فقر کا اور مفلسی کا ڈر دیتا ہے، وہی پیسے تو ادھر دے دو گے، تم کیا کرو گے؟ تمہارے بال بچے ہیں، اتنی زکوٰۃ جو فرض ہے اتنی زکوٰۃ دو گے، اب تو تمہارے پاس بچے گا کیا؟ تم خود مفلس ہو جاؤ گے۔ شیطان افلاس سے ڈراتا ہے۔ بندے مومن جانتا ہے کہ جس نے پہلے دیے ہیں وہ پھر بھی دے گا۔ میں ساتھ لے کر نہیں آیا تھا، میں تو ایک بے لباس خالی ہاتھ دنیا میں آیا تھا، اس نے مجھے بے شمار نعمتیں دیں، اور جب ضرورت ہوگی وہی دے گا، لہذا جس طرح جو حکم ہے وہاں خرچ کروں گا۔ لیکن شیطان کا جال یہ ہوتا ہے کہ وہ ڈرا خرچ کر دو گے، پھر خود کہاں سے لوگے؟ تو یہ زکوٰۃ تو ہر سال آ جاتی ہے، اب تمہارے پاس اتنے پیسے ہیں، اس میں سے اتنی زکوٰۃ ہر سال لوگے، باقی بچے گا کیا؟ یا اللہ کے نام پہ خرچ کرتے رہو گے تو خود کنگال ہو جاؤ گے۔ فرمایا الشیطان یعدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء، اور بے حیائی کی ترغیب دیتا ہے۔ دو چیزیں بنیادی ہیں، ایک بندے کو افلاس سے ڈراتا ہے اور ایک بے حیائی کی ترغیب دیتا ہے، لیکن اس کے مقابلے میں اللہ کا جو ہے، اللہ کی دعوت یہ واللہ یعدکم المغفرۃ منہ وفضلا، اللہ تمہارے ساتھ تمہاری بخشش کا وعدہ بھی کرتا ہے اور تمہیں بہترین مہربانیاں اور بہترین رزق دینے کا وعدہ بھی کرتا ہے۔ اب یہ دونوں طرف وعدے موجود ہیں، ایک طرف اللہ کا ہے کہ جو میری راہ میں خرچ کرے گا میں اسے اور دوں گا، جو جتنی کوشش میری راہ میں کرے گا میں اسے اور ہمت دوں گا، اس کی اور قوت بڑھاؤں گا، جو میرے راستے پہ جتنا چلے گا میں اس کی اور زیادہ مدد کروں گا۔
دوسری طرف شیطان ہے، وہ کہتے ہیں یار یہاں سے بھی لوٹ لو، وہاں سے بھی لوٹ لو، یہ موقع روز آنے والا نہیں، چھوڑو حلال حرام کو، پیسہ جمع کر لو، مفلسی کا شکار ہو جاؤ گے۔ پھر شیطان برائی کی ترغیب دیتا ہے، بے حیائی کی لذتیں اور اس کے جو ہیں دنیاوی وہ رغبت دلاتا ہے۔ اللہ کریم فرماتا ہے کل اللہ کے حضور جانا ہے، اور اللہ کے ہاں جب جائیں تو اللہ کی رضا نصیب ہو اور اللہ خوش ہو، راضی ہو اور بخش دے۔ اللہ فرماتا ہے کہ جو میری طرف چلتا ہے میں اس کے ساتھ بخشش کا وعدہ کرتا ہوں، اسے بے پناہ رزق دینے کا اور مہربانیاں کرنے کا وعدہ کرتا ہوں۔ اور یہ یاد رکھو شیطان کے پلے کچھ نہیں ہے، صرف اس کی باتیں ہیں، اور واللہ واسع علیم، اور اللہ بہت وسعت والا ہے۔ اللہ کے پاس ہر نعمت کا تم اندازہ نہیں کر سکتے، وہ خالق مالک ہے، قادر ہے، اور اس کے پاس اس کے خزانے بے پناہ ہیں، اور علیم عالم ہے، جاننے والا ہے، ہر ایک کے ہر حال سے ہر لمحہ واقف ہے کہ کون کیا کر رہا ہے، کس نیت سے کر رہا ہے اور کس خلوص سے کر رہا ہے، کون کتنی بات شیطان کی مان رہا ہے، کون کتنی بات رحمان کی مان رہا ہے۔ یؤتی الحکمت من یشاء، لیکن یہ باتیں دانش کی ہیں، حکمت کی ہیں، عقل مندی کی ہیں۔ دانش مندی قرآن حکیم کے نزدیک یہ ہے کہ آدمی میں یہ فکر زندہ ہو جائے کہ وہ دنیا اور آخرت کو جانچ سکے، اور کام کرتے وقت وہ دیکھے کہ یہ جو میں کام کر رہا ہوں اس کا نفع و نقصان دنیاوی اعتبار سے کیا ہے، اور اس کا نفع و نقصان یا اس کا نتیجہ آخرت کے اعتبار سے کیا ہے۔ اگر یہ شعور کسی میں آ جائے تو قرآن حکیم کہتے ہیں کہ اس کے پاس حکمت ہے، اللہ نے اسے دانائی دے دی، اسے دانش دے دی۔ وَمَن يُؤْتِ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا، اور جسے دانش حکمت اللہ نے دے دی اسے بہت بڑی بھلائی دے دی، بہت بڑی نعمت دے دی کہ وہ یہ سمجھ سکے جانوروں کی طرح کہ جدھر سبز چارہ دیکھا بھاگ پڑے اور منہ مارنا شروع کر دیا، یہ نہیں پتا اپنا ہے بیگانہ ہے، یہاں کوئی چرنے دے گا یا ڈنڈے پڑیں گے۔ اس طرح زندگی نہ گزارے کہ جدھر اسے ہوس لے جائے ادھر بھاگتا رہے، بلکہ جو چیز، جو موقع، جو محل، جو کام، جو فیصلہ سامنے آئے اسے آخرت و دنیا دونوں اعتبارات سے اس پہ نظر کرے۔ یہ کام کروں گا تو اس کا اثر آخرت میں کیا ہوگا، اور یہ کام کروں گا تو اس کا دنیا میں نفع و نقصان کیا ہوگا، اور آخرت کے فائدوں کو دنیا کے فائدوں پر بھی ترجیح دے، تو یہ حکمت ہے، یہ دانائی ہے۔ اور فرمایا جسے دانش دے دی گئی، دانائی دے دی گئی، فقد اوتی خیرا کثیرا، اسے بہت بڑی نعمتیں مل گئی، سب سے بڑی خیر مل گئی۔ وما یذکر الا اولو الالباب، اس لیے کہ نصیحت بھی وہی حاصل کرتے ہیں جن کو یہ خیر کثیر ملتی ہے، دانش ملتی ہے، جو اولو الالباب ہوتے ہیں، جو صاحب عقل و خرد ہوتے ہیں، انہی کو نصیحت بھی اثر کرتی ہے، اور نصیحت سے بھی سبق وہی لوگ حاصل کرتے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان